الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد، قال الله تعالى وتبارك في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي للہ رب العالمین. وقال الحسین علیہ الصلاۃ والسلام یا اختی زینب لا تنسینی فی صلاۃ اللیل. صلوات محمد. سب سے پہلے گزارش یہ ہے کہ جتنے بھی شیان حضر کرار بکنالے میں مرحوم ہو چکے ہیں اور دنیا سے جا چکے ہیں، اور جتنے حاضرین ہیں ان کے مرحومین، اور جتنے شیان حضر کرار ہیں جن کا کوئی ایصال ثواب کرنے والا نہیں ہے، ان تمام مرحومین کی کوئی ایصال. ماشاءاللہ مجالس مستقل آپ سن رہے ہیں، اور کافی عرصے سے یہ مجالس منعقد ہو رہی ہیں، اور 2 سال سے تو میں بھی آپ حضرات کی خدمت میں ان مجالس میں آ رہا ہوں. یہ سالانہ مجالس ہمارے لیے بہترین ہدایت کا موقع اور تعلیم اور تربیت کا موقع ہے، اس لیے کہ مجالس اعضاء کی بنیاد نہ داد کے لیے ہے، نہ واہ کے لیے ہے، نہ اپنی ذاکری کو چمکانے کے لیے ہے، نہ ہمیں کسی کا دکھاوا ہے، بلکہ مجلس اعضاء جہالت کی تاریکی سے نکال کے علم کی وادی میں قدم رکھنے کا نام ہے. اور اگر مجالس سے ہمارا یہی مقصد ہے. دیکھیے، آج مجھے اپنے جوان بھائیوں کو صرف یہ بات بتانی ہے کہ مجالس کا مقصد کیا ہے. کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم مجالس کر رہے ہوں اور مقصد ہمارے پیش نظر نہ ہو کہ ہم مجلس کیوں کرتے ہیں. اب اس کے کئی جواب آتے ہیں کہ مجلس کیوں ہوتی ہے. کسی نے کہا کہ مجلس صرف گریہ کے لیے ہوتی ہے، صرف رونے کے لیے ہوتی ہے. کسی نے کہا مجلس صرف ثواب کے لیے ہوتی ہے. کسی نے کہا مجلس جو ہے اپنی مذہبی ایک رسم ہے، اپنی مذہبی ایک عبادت ہے، اور یہ ہم اپنی عبادت کرتے ہیں. میرے خیال میں یہ تینوں جواب ایسے ہیں جن سے آپ کسی کو دوسری قوم کو مطمئن نہیں کر سکتے. اس لیے کہ اگر مجلس صرف ثواب کے لیے ہے تو ماشاءاللہ میرے جوان بھائی مسئلہ اتنا جانتی ہیں، وہ مجھے بتا دیں گے. اگر مجلس صرف ثواب کے لیے ہے تو جب آپ بستر پہ لیٹ کے یا حسین کہتے ہیں تو ثواب ہے یا نہیں؟ تو زور سے بولیے گا.
مطلب میں رات کو بستر پہ لیتا ہوں، یا حسین یا حسین یا حسین، دل کی آواز نکلی، ثواب ملا یا نہیں ملا؟ تو پھر وہ جو اپنا گھر چھوڑ کے یہاں تک کیوں آئے ہیں آپ؟ اگر مجلس صرف ثواب کے لیے ہے تو اپنا گھر چھوڑ کے یہاں تک کیوں آئے ہیں؟ ثواب تو آپ کو یا حسین کہنے سے گھر پہ مل جاتا ہے، آنسو بہا لیجیے بستر پہ امام حسین کے اوپر، ثواب آپ کو وہاں بھی مل جاتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مجلس خالی ثواب کے لیے نہیں ہے، ثواب تو آپ کو ملنا ہے، ہر حال میں ملنا ہے۔ گھر میں بیٹھ کے تذکرہ کریں گے تو بھی ملنا ہے، اور یہاں بیٹھ کے تذکرہ کریں گے تو بھی ملنا ہے۔ اب میری مجلس یہاں سے شروع ہو رہی ہے، میں ایک ایک آدمی جو آئے گا وہ آتا رہے گا، اب میری طرف متوجہ رہیے، جب پیغامات ہیں جو مجھے مجلس کے حوالے سے آپ کو دینے ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے مجلس خالی ثواب کے لیے نہیں ہے، مجلس خالی رسم کے لیے نہیں ہے۔ سب سے پہلے تو ہم اسی سے پوچھیں کہ جس نے بنیاد مجلس رکھی، اس بیوی سے پوچھئے۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، مردوں میں بنیاد کس نے رکھی عزاداری کی؟ یہ دوست بولیے، اس میں کوئی ایسا مسئلہ نہیں۔ دیکھیں داد کی مجلس سے تو آپ ماشاءاللہ سن چکے ہیں، میں آیا تھا تو بہت داد چل رہی تھی، تو وہ تو آپ نے، تمہارا مطلب تو حل ہی ہو گیا، آپ میرا مطلب بھی سن لیجیے۔ تو ایمانداری سے بتائیے کہ عزاداری مردوں میں کس نے شروع کی؟ جوانوں، امام سجاد ہے، اور عورتوں میں جناب زینب۔ اب یہ جو حاضرین ممبر پہ آگے آپ کو ڈیوائڈ کر دیتے ہیں، آپ کو بانٹ دیتے ہیں، آپ کو تقسیم کر دیتے ہیں، اور اپنے ہی مجمع میں جوان دو طریقے کا ہو جاتا ہے۔ ایک تو وہ ہے جو کہتا ہے عزاداری ہی سب کچھ ہے، نماز کی کوئی اہمیت نہیں، اس لیے کہ یہ بیان بھی آپ کو ممبر سے ملتا ہے، آپ کی خود کی کوئی غلطی نہیں ہوتی۔ جب عالم ہی ممبر پہ بیٹھ کے میسج غلط دینے لگے تو کچھ نے تو تمہیں بتایا عزاداری کرو، مجلس سے کرو، ماتم کرو، سبیل لگاؤ، باقی تمہیں دین سے کوئی نماز سے، نہ روزے سے، نہ حج سے، نہ جہاد سے۔ پتہ نہیں کتنے لوگ ہیں جن پہ حج واجب ہے بکنانے میں، مگر کوئی حج پہ جانے کو تیار نہیں۔ بتائیے ایمانداری سے، ایک سوال بھیجے محمد اور آل محمد، پتہ نہیں کتنے ایمانداری سے بتائیے حج واجب نہیں ہے کہیں پہ، جن میں استطاعت ہے، مگر اس میں بھی مسئلہ پتہ نہیں، بھائی مجھے نہیں پتا آپ کو کسی مولوی نے بتایا یا آپ نے خود مسئلہ گھڑا۔ کہنے لگے کہ میرے تو 3 بیٹیاں ہیں، پہلے ان کی شادی کر لوں، پھر بچوں کا گھر بسا دوں، اب اتنے گھر بساؤ گے اتنے تمہارے ہاتھ کاپنے لگیں گے، پھر تو کرسی پہ بٹھا کے وہ اس طرح لے جائیں گے، نہ طواف کے لائق رہے، نہ صحیح کے لائق رہے، نہ عرفات کے لائق رہے، نہ حج کے لائق رہے، نہ آپ جو ہیں وہ بوسہ دے سکے حجر اسود کو۔ میں تو جب جاؤں گا جب بیٹیوں کی شادی ہوگی، انہیں بڑے بڑے جہیز دے دوں، انہیں بڑے بڑے سامان دے دوں، عزت کے ساتھ ان کی شادیاں کر دوں۔ ارے میاں اگر تجھے سامان بھی دینا تھا تو کیا وہ خدا پہ بھروسہ نہ تھا؟ ایک سوال بھیجے محمد اور آل محمد۔ یہ جو پہلے اکٹھا کیا ہے یہ بھی تو اللہ کا دیا ہوا ہے یا نہیں ہے؟ لیکن میرے خیال میں 22 رجب کی نیاز میں ہمارا شیعہ تقریباً 50,000 لگانے کو تیار ہے، مگر حج کرنے کو تیار۔ میں یہ نہیں کہتا نظر نہ کرو، کیونکہ سب سے زیادہ وہ مولوی نہیں ہوں جو کہتا ہوں نظر کرو، اس لیے کہ نظر کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ یہ کنجوسی سے نکال کے بغاوت میں لے آ گیا۔ ایک سلوات بھیجے محمد اور علیہ زندہ باد، مردہ باد، مردہ باد، مردہ باد۔
اچھا ماشاءاللہ لوگ تو بہت آتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں، مجھے تھوڑا تھوڑا آگے بڑھیے، تھوڑا تھوڑا مل جائیے تاکہ مجلس ایک تاریخی مجلس انشاءاللہ آپ کی خدمت میں کروں گا میں، تو نسلوں تک یاد رہے گی، مگر صلوات پڑھتے تھوڑا تھوڑا آگے بڑھ جائیے. سنیے اور یاد رکھیے، اس کو کسی کا ٹکراؤ نہ سمجھیے، جو 5 مجلس سے ہوئی اس سے نہ ٹکرائیے گا اسے، جو کہ مجلس کا ہر خطیب کا انداز اپنا الگ ہوتا ہے اور ہر خطیب اپنی محنت سے آتا ہے. تو اگر کسی کی کوئی رد ہو جائے تو وہ ذاکر بھی یہ نہ سمجھے میری رد کر دی، کیونکہ مجھے تو پتہ بھی نہیں کون کیا پڑھ کے چلا گیا، سمجھ رہے؟ تو جب مجھے پتہ ہی نہیں تو میں کیا کروں گا. مگر سنیے، توجہ چاہتا ہوں میں، تو حج پہ کیوں نہیں جاتے آپ؟ کہ جناب بیٹیوں کی شادی نہیں ہوئی، تو اگر اسلام نے جہیز کو واجب کیا تھا تو آپ حج چھوڑ دیتے، اور اگر اسلام نے جہیز کو واجب ہی نہ کیا، دیکھیں آپ کو 6-7 علماء آ گئے میری تائید کے لیے، تو ان سے میری پشت مضبوط ہو جائے گی، سمجھ رہے ہیں؟ تاکہ حوصلہ پیدا ہو ہر خطیب میں پڑھنے کا. حج پہ کیوں نہیں گیا؟ مستحب پہ زیادہ لگایا، حج پہ نہ جا سکے. میں تو یہ کہتا ہوں علی کے شیعوں اور بغنالے کے سیدوں اور بغنالے کے شیعوں حج پہ ضرور جایا کرو، اور اس کی دلیل میں یہ دیتا ہوں کہ جب عام مسلمان حج پہ جاتا ہے تو مسلمان خوش ہوتا ہے کہ میں حج پہ گیا ہوں، لیکن جب علی والا حج پہ جاتا ہے صحابہ خوش ہوتا ہے. صلوات بھیجے محمد علیہ. تو یہ مسئلہ یاد رکھ لیجیے آپ. اب میں بتاتا ہوں استطاعت کا مطلب کیا ہے. استطاعت کا مطلب یہ ہے ہر اس آدمی پہ حج واجب ہے کہ جو آدمی مکے جانے کا خرچہ آنے جانے کا برداشت کر سکتا ہو اور اس کے پاس اتنا پیسہ ہو کہ سال بھر اس کی فیملی آرام سے زندگی گزار سکے. بس یہ چاہتا ہے. ایسا نہ ہو کہ حج پہ چلے گئے تو بچے بھیک مانگنے لگے. اسلام کہتا ہے ہمیں ایسا حاجی نہیں چاہیے، ہم نے حج فقیری دور کرنے کے لیے رکھا ہے، فقیر بنانے کے لیے نہیں. مثلا اگر آپ کے پاس استطاعت نہیں ہے، کرایہ نہیں ہے، تو اسلام نہیں کہتا آپ کے اوپر حج واجب ہے. اسلام کہتا ہے جب استطاعت ہو تو حج کرو. کوئی روایت نہیں بتاتی. جتنے علماء ہیں ذرا مجھے بیان کریں مسئلہ کسی سعودی میں لے کر قرضہ لے کے حج ہو سکتا ہے؟ دیکھیں ماشاء اللہ سے بول دیا، قرضہ لے کے حج، قرضہ لے کے زیارت ہو سکتی ہے. قرضہ لے کے زیارت ہو سکتی ہے، مگر وہ قرضہ جس کی دینے کی نیت ہو. اور اگر پہلے یہ نیت کر لی کہ مجھے دیکھنا ہی نہیں ہے تو میری امام کو ایسا ظاہر میں قبول نہیں ہے. تو میں آپ کو آرام سے جو باتیں کڑوی ہے کیپسول میں رکھ کے آپ حضرات کو دیں گے تاکہ میرا مقصد پورا ہو جائے. وہ جملہ سن لیجیے بتا. تو اگر آپ کرائے مطلب آپ قرضہ لے کے حج پہ جائیں تو آپ کا حج کتنا ہونا چاہیے؟ آنے جانے کا خرچہ ہو اور فیملی کے پاس بھی سال بھر کے اخراجات موجود ہوں تو آپ کے اوپر حج واجب ہے. اب ایمانداری سے بتائیے گا کتنے ہیں بکنالہ میں جن کو ہو گیا واجب؟ اکثر ہیں مگر جاتے نہیں ہیں. میں تو کہتا ہوں کیا آپ کا دل نہیں چاہتا وہ لکیر دیکھنے کا جس علی کے نام کے نعرے لگاتے تھے؟ خدا کی قسم میں گیا، جب میں گیا اور وہاں طواف کرنے لگا تو ماشاءاللہ سے اب جہاں سے میرے مولا نکلے تھے اور وہ دیوار میں در بنا تھا تو انہوں نے اس کو بھی کھول دیا، اوپن کر دیا. آج بھی اوپن ہے وہ. جب آپ عمرہ کرنے جائیں گے تو اوپن ہے. تو اکثر لوگ تو سمجھتے ہیں حجر اسود یہی ہے اور وہ ادھر بوسہ لینا شروع کر دیتے ہیں. ہماری بوسہ لینے کے ساتھ ساتھ ہمارے سنی بھائی بھی
بوسہ لے بیٹھتے ہیں اس کا اور واقع لیتے ہیں. مگر ایک پڑھا لکھا ملا میرے برابر میں تھا پیچھے, اپنا واقعہ سنا رہا ہوں. جیسے ہی میں نے بوسہ لینا تھا کہنے لگا غلطی کر رہے ہو, غلطی کر رہے ہو. کیوں؟ کہا وہاں بوسہ تو حجر اسود ادھر ہے, ادھر نہیں ہے, ادھر کیوں بوسہ لے رہے ہو؟ میں نے کہا کمال کی بات ہے, جنت کے پتھر کو تو بوسہ دے. ایک سلام بھیجے محمد اور آل محمد. اور جو جنت کا تقسیم کرنے والا ہو وہاں بوسہ نہ دیں. تو کل ملا کے مسئلہ یہ ہے انشاءاللہ, اس لیے کہ کعبے پہ سب سے بڑا حق اگر ہے وہ آپ کا ہے. خدا کی قسم میں ایسے نہیں کہہ رہا ہوں, اس لیے کہ تمہارا امام ہی وہاں سے آیا. ارے لاؤ میں آپ کو بتا ہی دوں, سعودی عرب کے مفتی نے نہیں, کنگ نے, جو کنگ ہے وہاں کا, جب امریکہ کے چڑھائے میں تھا, تو ظاہر راستہ سے آ رہا ہے, جب امریکہ کے چڑھائے میں تھا تو اس نے ایک جملہ کہا تھا, اور وہ جملہ ٹی وی پہ تھا, مولانا مکھن صاحب بھی جانتے ہیں, باقاعدہ ٹی وی پہ آگے تھا, ہم سیریا میں تھے اس وقت, تو اس نے ٹی وی پہ آگے ایک جملہ کہا تھا کہ ہم ایران کو جا کے ایران میں ختم کریں گے, اور ایران کو ختم نہیں کریں گے, اس لیے امام زمانہ کو ماریں گے جا کے وہاں, اس لیے کہ یہ لشکر تیار کر رہا ہے اپنے امام زمانہ کے لیے, تو ہم اس کے امام زمانہ کو ماریں گے. یہ انٹرویو پوری دنیا میں پھیلا ہے, ہم اس کے امام زمانہ کو ایران میں جا کے ماریں گے تاکہ یہ اس کے لیے لشکر تیار نہ کر سکے. اسی وقت حسن نصر اللہ ٹی وی پہ آئے. بھائی ایک آدمی نہ باقی رہے, اسی وقت حسن نصر اللہ ٹی وی پہ آئے اور آنے کے بعد کہا کنگ صاحب اگر آپ کو ہمارے امام زمانہ کو مارنا ہے تو نہ آپ کو ایران جانے کی ضرورت ہے, نہ لبنان آنے کی ضرورت ہے, نہ سیریا جانے کی ضرورت ہے, نہ ایران جانے کی ضرورت ہے. اگر آپ کو امام زمانہ کو مارنا ہے تو نہ ایران میں آئے گا, نہ عراق میں آئے گا, نہ لبنان میں آئے گا, نہ سیریا میں آئے گا, وہ آئے گا سعودی عرب میں آئے گا, سعودی عرب میں مکے میں آئے گا, مکے میں کعبے میں آئے گا, اس لیے کہ کرار کی اولاد کرار کی اولاد ہے, کسی فرار کی اولاد. مکے میں آئے گا, مکے میں کعبے میں آئے گا, کعبے کی دیوار سے ٹیک لگائے گا, اور ٹیک لگانے کے بعد وہیں سے اعلان جنگ کرے گا. یہ جملہ تو وہاں تک تھا, میں بھی ایک طالب علم ہوں, میرا بھی بولنے کا حق ہے. اب اس پہ آپ قیامت تک بھی داد دیتے رہیں گے جوانوں, تو جملے کا حق ادا نہیں ہو سکتا. مذہب شیعت کی, حقانیت کی, اس سے وہی کیا ہوگی, ان کا پہلا بھی وہی سے آیا تھا. اسی لیے جوانوں, جن جن پہ حج واجب ہے وہ جوانی میں کر لو. یہ جہیز وحید واجب نہیں ہے. شادی کے لیے پیسہ اکٹھا کرنا واجب, شادی کا تو میں نے بغرے میں بتا دیا کہ اسلام نے بڑی آسان شادی رکھی ہے. یہ در علی کو
ٹھکرانے کا نتیجہ ہے کہ کسی کا بی پی بڑھ رہا ہے، کسی کا شوگر بڑھ رہا ہے، کوئی بیمار ہو رہا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اگر جوان ایسی شادی کر لیتا جیسی علی نے شادی کی ہے تو خدا کی قسم نہ بی پی بڑھتا، نہ شوگر بڑھتا، نہ قرضے میں مبتلا ہوتا. میرے استاد محترم نعیم عباس صاحب کا ایک جملہ ہے کہ آپ کسی باپ سے شادی کے بعد مل کے دیکھیے تو ایسا جگہ جو لکھو کتاب لگے گا لکھے گا بھائی کیا ہوا؟ پورا شادی ہوئی. شادی کیا ہوئی؟ ہماری قوم کے 2 پروگرام اگر ٹھیک ہو جائیں تو خدا کی قسم یہ قوم نہ جانے کتنی اوپر چلی جائے. ایک تو 40واں ٹھیک ہو جائے اور ایک شادی ٹھیک ہو جائے. 40 ہو رہی ہے، 80 کھانے ہوتے ہیں اور ایک جگہ میں تو گیا بینڈی بھی رکھی اور ایک جگہ گئے تو پان بھی تھا، پان بھی ہے، بیڑی بھی ہے. 80 اور میں ایک جملہ کہتا ہوں، آج کل کہہ رہا ہوں ہمیشہ، آپ نے بھی 80 یوں رکھ دی ہے کہ آپ کو پتا ہے مردہ تو کھائے گا جو. خدا کی قسم اگر ایک دن سمیٹ کے لے جائے نا مردہ تو پھر آپ نہیں رکھیں گے 50 سال. مگر پتا چلا آپ نے مردوں کی بات کیا، سارے مردے اٹھا کے لے گئے گٹری کر تو آگے 70 کی جگہ 50 رہ جائیں گے، پھر وہ بھی لے گئے 50، وہ 25 رہ جائیں گے. ہم دلاتے بھی اس وجہ سے ہیں کہ پتہ کھانی کو ہمیں ہی ہے. لیکن میں یہ پھر میرا سمجھے گے اس کو بھی غلط سمجھ، میں بھی غلط نہ لیجیے گا. میں یہ نہیں کہتا آپ، میں تو کہتا ہوں 200 کھانوں پہ فاتحہ دلوا اپنے باپ کی، 500 پہ دلوا، مگر اس بیٹے کو حق ہے جس نے زندگی میں کھلایا بھی ہو. ایک صلوات پڑھے محمد علی محمد. تو اس کا مطلب ہے حج جو ہے کینسل آپ نہیں کر سکتے کہ مجھے بیٹی کو جہیز دینا، اس لیے کہ بیٹی کا جہیز واجب. بیٹی کا جہیز آئے گا کہاں سے؟ مہر سے. اب بکرے میں جو پیغام ادھورا رہ گیا تھا وہ پیغام میں آپ کو پہنچا دوں. صلوات پڑھے محمد علی محمد. وہ پیغام آپ کو پہنچا دوں. جہیز کہاں سے آئے گا جوانوں؟ مہر سے. پہلے لڑکا مہر دے. یہاں تک میں بغیر پڑھ چکا ہوں، آپ کو پرانا نہیں سنانا، نیا سنانا، کیونکہ وہ ویڈیو میں آ چکا ہے، پوری دنیا دیکھ رہی ہے اس کو. پہلے لڑکا مہر دے اور پھر اسے جہیز خریدیے، وہ دیجیے. آپ کہیں گے مولانا صاحب اس سے تو لڑکی والا فائدہ اٹھا لے گا. ہے یہ نہیں ہے؟ اس لیے کہ لڑکی والے کے اختیار میں ہے نا مہربان. اب اس نے باندھ دیے 6 لاکھ، آپ کی مرضی سے تو مہر بندھے گا نہیں. اگر یہ جو لڑکے والا طے کر لیتا ہے نا مہر میں رکھوں گا، تجھے حق نہیں ہے مہر رکھنے کا. مہر رکھیں گے لڑکی والے، لڑکی کا باپ. تو ادھر تو آپ نے جہیز کم کروا دیا، لڑکی کے باپ کو سکون دلوا دیا بکرے میں. اور یہ جو لڑکے کے باپ کو ٹینشن ہو رہی ہے، ہو رہی نہیں ہو رہی، اس لیے کہ ایسے لڑکی کے باپ ہیں جو پورا قیمت لینا چاہتے ہیں بیٹی کی. وہ بھی ہوگا 6 لاکھ. اجی میری بیٹی پورے کو گنا لینا سب سے اول ہے، اس کا مہر تو سب سے زیادہ ہونا چاہیے، رکھو 10 لاکھ. تو نبی نے فرمایا سب سے منحوس عورت وہ ہے جس کا مہر زیادہ ہو. اسلام کیا کہتا ہے؟ مہر بھی کم ہو. کم سے کم کیا مثلا؟ کم سے کم کیا؟ ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں. ایک لڑکی مسجد نبوی میں آئی اور جس طرح آپ کا مجمع بھرا ہے اسی طرح مجمع بھرا تھا اور نبی سامنے تھے اور اس نے آ کے لڑکی نے کہا یا رسول اللہ میری شادی کر دیجئے. ایمانداری سے بتائیے سوچ کے، اگر بکنالے میں ہمارے سادات بارہ میں ہمارے جہاں سادات ہیں، ہمارے جہاں شیعہ حضرت کردار ہیں، اگر وہاں کوئی لڑکی اٹھ کے آ جائے اسے آپ کیا سمجھیں گے؟
ناک کٹی یا بچی؟ کیا کہیں گے آپ؟ ناک کٹوا دی. ارے اتنا ناک کٹوا دی کم وقت میں. ارے بھائی کہیں کو کہہ دیتی ارے وہاں آئی، مگر آپ اسے برا سمجھتے ہیں، نبی برا نہیں سمجھتے. یہی تو فرق ہے ہم نے اور نبی میں. ابھی جملہ کہنا میرا کام ہے اور آسمان کو چھونا آپ کا کام ہے. اس نے کہا اچھا جی وہاں بھی ہماری برادری کے لوگ تھے، یہاں تک آ گئی. نبی نے کہا یہ لڑکی پاکیزہ ہے، حرام سے بچنے کا ذریعہ پوچھ رہی ہے. سلوات بھیجے محمد رسول کیا حرام سے بچنا چاہتی ہے یہ؟ اب نبی نے کہا کہ بیٹی کیا چاہتی ہو؟ کہا میری شادی کر دیجیے یا رسول اللہ. ٹھیک ہے. اب اس طرح آپ بیٹھے نبی نے کہا ہاں بھائی تم میں سے کوئی جوان ہے جو اس سے شادی کرے؟ اب آدھے لوگ تو نہ کھڑے ہوئے، ایک کھڑا ہوا جوان خوبصورت، کہنے لگا یا رسول اللہ میں کروں گا اس سے شادی. نبی نے کہا کچھ ہے دینے کو؟ کہا یا نبی اللہ وہ تو نہیں ہے. کہا بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ. اس کے بعد پھر کہا کون ہے جو اس سے شادی کرے؟ پھر وہ اٹھا کچھ ہے؟ کہا کچھ نہیں. یہ سبق ہے ان لڑکیوں کے باپ کو کہ مہر زیادہ رکھ کے اسلام کو بدنام نہ کرے. جملہ سنیے کیا ہے. نبی نے کہا کچھ دینے کو؟ اس نے کہا کچھ نہیں ہے. پھر تیسری مرتبہ اعلان کیا کون ہے؟ پھر جوان اٹھا کہا میں. نبی نے کہا تجھے قرآن آتا ہے؟ اب اس سے بڑا میسج آج کی مجلس کے لیے تو ہے نہیں میرے پاس. تجھے قرآن آتا ہے؟ یا اللہ قرآن بہت اچھا پڑھا ہوا ہوں. لڑکی سے پوچھا تجھے قرآن آتا ہے؟ لڑکی نے کہا نہیں مجھے قرآن نہیں آتا. نبی نے کہا اے لڑکے میں نے تیری شادی اس لڑکی سے کر دی، تیرا مہر یہ ہے کہ اس لڑکی کو قرآن پڑھا دے. اس لڑکی کو دو سے بولیے جوانوں قرآن پڑھا دے، یہ تیرا مہر ہے. تو اس کا مطلب ہے مہر خالی پیسے سے نہیں ہوتا. مثلا ایک لڑکی غریب ہے، فیس دینے کو پیسہ نہیں ہے، دینی دنیاوی تعلیم پڑھنا چاہتی ہے، شادی کی عمر ہے، تو لڑکا یہ کہہ دے میں تجھے تیرے مہر میں دنیا اور دین کی تعلیم دوں گا. ماشاء اللہ میں نے تو سنا کہ یہاں پر مولانا شاہ نواز یا اور بھی جو علماء ہیں وہ یہ کام کر رہے ہیں کہ جن پہ فیس نہیں ہوتی ان کے بچے ماشاءاللہ میں نے تو سنا علی گڑھ تک چلے گئے تعلیم لینے کے لیے. تو قابل قدر ہیں وہ علماء جو جہالت کو دور کر کے علم کی روشنی پھیلا کے ٹھکرانے میں مقصد حسین کو پورا کر رہے ہیں. سب سے بڑا مقصد حسین ہے علم پھیلانا، نالج پھیلانا. تو جس طرح نبی نے کہا یہ تیرا مہر ہو جائے گا، اسی طرح آپ تو اس کا مطلب ہے مہر کو بھی آسان کر دیا نبی. ہم ایک بات اور آپ کو بتا دیتا ہوں، صلوات پڑھیں بآواز بلند مرد و عورت مل کے. سنیے اسلام کا سب سے پہلا مہر کیا ہے؟ کوئی جواب دے سکتا نہیں؟ سب سے پہلے شادی کس کی ہوئی میاں؟ بھائی یہ تو بتا ہی دو بھائی. ہاں تو جب وہی پہلے ہیں تو انہیں کی ہوگی نا. میں نور کی بات نہیں کر رہا ہوں. بشر سب سے پہلا کون ہے؟ جناب آدم. وہ شادی کس سے ہوئی؟ جناب حوا. کیسے ہوئی وہ بتاتا ہوں. اللہ نے جناب حوا کو پیدا کیا، جناب حوا پہ نظر ڈالی جناب آدم نے، اشارے سے اپنی طرف بلایا پروردگار اس مخلوق کو تو نے کس لیے پیدا کیا؟ کب تجھے سکون پہنچانے کے لیے، تجھے سکون پہنچانے کے لیے. تو اس کا مطلب ہے عورت کی خلقت سکون کے لیے ہے، میدان میں آنے کے لیے نہیں ہے. ذرا ایک صلوات بآواز بلند سن رہے ہیں آپ محمد علیہ.
ماں بہنیں بیٹھی ہیں، یہ اپنے گھر کو جنت بھی بنا سکتی ہیں اور جہنم بھی بنا سکتی ہیں۔ جنت جب بنے گا جب شوہر کو حاکم سمجھیں، جہنم جب بنے گا جب شوہر کو غلام سمجھیں۔ اور انہیں یہی پتا غلام بنانے میں انہی کا نقصان ہے، شوہر کو غلام بناؤ گے تو غلام کی بیوی کہلاؤ گی، حاکم بناؤ گے تو رانی کہلاؤ گی۔ تو انہوں نے کہا کہ حوا ادھر آؤ، جناب آدم کو حکم ہوا بولی آئے گی، تم کو جانا ہے اور ایسے نہیں جانا، پہلے مہر ادا کرو۔ پروردگار جنت میں سب کچھ ہے، ڈالر پیسہ تو ہے نہیں، مہر کیا دوں؟ دیکھیں اس سے زیادہ اسلام میں شادی کتنی آسان ہے آپ کو بتا رہا ہوں۔ ادھر تو علی سے ہیرا لے کے جہیز دلوا دیا تاکہ لڑکی والے کو نقصان نہ پہنچے، اب لڑکی والا تاکہ زیادہ مہر نہ باندھ سکے تو سب سے پہلی شادی جو ہوئی اسلام میں جنت میں جناب آدم کی، انہوں نے کہا مہر کیا دوں؟ کہا محمد و آل محمد کے صلوات پڑھ دے۔ ایک صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ وَأَجِّلْ آئی سے دوست کہے ایک دفعہ اور کہیے کہ سلوات والی سلوات وَأَجِّلْ فَرَجَهُ، یہ جملہ ضرور کہا کریں سلوات میں۔ تو پہلا مہر کیا ہے؟ سلوات۔ علی کا مہر کیا ہے؟ مگر یہ علی کا مہر بکرے میں نے بتایا دنیاوی شادی کا ہے، یعنی دنیا میں جو علی کی شادی ہوئی اس کا مہر ہے 500 درہم، مگر جو اللہ نے شادی کی عرش کے اوپر اس کا مہر بتاؤں تو صلوات پڑھے محمد علیہ محمد۔ تو یہ خدا کی قسم علی کی وہ شادی جو زمین پہ ہوئی ہے اس کا مہر ہے تاکہ سنت بنے، ورنہ جتنا زہرا کا مہر ہے اتنا تو کسی دنیا میں کسی کو ملا ہی نہیں ہے۔ اس لیے اچھا آپ کہیں گے کیوں؟ میں نے کہا اس دینے والے سے بڑا ہی کوئی نہیں، جو مہر دے رہا ہے خدا۔ اب میں آپ کو سناتا ہوں، خدا کی قسم نسلوں تک یاد رکھیں گے، تقریباً اہل سنت کی 25 کتابوں سے پڑھ رہا ہوں حدیث، علماء سے خصوصی توجہ کہ زہرا کی شادی پہلے زمین پہ نہیں ہوئی، زہرا کی شادی پہلے عرش کے اوپر ہے، بعد میں فرش کے اوپر ہے۔ اب اس عرش کا اگر اسی پہ پڑھوں اس پہ تو 3-4 مجلسیں چاہیے مہر مہر پہ، خالی میں آپ کو سنا رہا ہوں ایک حدیث۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا علی ان اللہ زوجک فاطمہ ابنتی وجعل صداقها الارض فمن مشى عليها مبغضا لك مشى حراما۔ اے علی تیری شادی میری بیٹی کے ساتھ اللہ نے کی ہے، وجعل صداقها الارض، اور پوری زمین کو نہیں کوئی ہاتھ نہیں رہے گا انشاءاللہ، اور پوری زمین کو اللہ نے فاطمہ کا مہر قرار دیا۔ بہت سے دیکھنا، میری محنت بھی دیکھنا، عربی پڑھتے ہیں پسینے آ جاتے ہیں مولویوں کے سامنے۔ اور پوری زمین کو فاطمہ کا مہر قرار دیا۔ ہمارا جملہ تو اب ہے مشا حرامن، اب جو اس زمین پر زہرا سے اور علی سے بغض رکھ کے چلے اس کا چلنا حرام۔
بھائی سن لیجیے، جو اس زمین پر فاطمہ سے بت رکھ کے چلے اس کا چلنا حرام ہے۔ اب ذرا مسئلہ شریعت آپ دیوبندیوں سے پوچھئے، بریلویوں سے پوچھئے، حنبلیوں سے پوچھئے، عیسائیوں سے پوچھئے، کہ اگر میری زمین میں پانی چل رہا ہو اور آپ اس سے وضو کریں، وضو ہو جائے گا؟ کیا وضو نہیں ہوگا؟ اچھا اس زمین کی فصل بیچ کے حج پہ جائیں، حج بھی نہیں ہوگا۔ اس زمین سے جو چیز اگے اس سے افطار کریں، وہ مسئلہ کیا ہے؟ اچھا اگر 100 سال اسی جگہ پہ مسجد بنا لیں، مالک راضی نہ ہو، اور اگر 200 سال عبادت کرے اور اگر 500 سال عبادت کرے، کہا جناب اگر پوری قیامت تک بھی عبادت کرتا رہے مالک راضی نہ ہو تو دشمن زہرا کی عبادت کو دیکھ کے روح نہ ڈالنا، اس لیے کہ کوئی عبادت قابل قبول نہیں ہے۔ ایک جگہ تو روایت میں ہے کہ پوری زمین ہے، دوسری جگہ 5ویں امام نے فرمایا پوری دنیا کا پانی۔ اب میں دیکھتا ہوں قیامت تک اگر آفتاب نہ دے پوری دنیا کا پانی فاطمہ کا محل ہے۔ اب سمجھے حسین کے کسی بچے نے کربلا کے میدان میں کھانا نہیں مانگا، پانی مانگا، پانی بھی نہ مانگتے دنیا کو بتانا تھا یزید یہ تیری ماں کا محل نہیں ہے۔ زندہ باد، زندہ باد، مردہ آباد، مردہ آباد۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ مہر مجھے میں نے آپ کو بتایا مہر پہ مجھے بولنا ہے کہ اسلام نے سب سے زیادہ آسان کیا ہے شادی کو، کہ مہر بھی کم سے کم ہو سکتا ہے، لیکن ایمانداری سے بتائیے ہمارا خرچہ کاہے میں زیادہ ہوتا ہے؟ ہمارے یہاں نکاح کی کوئی اہمیت نہیں ہے، نکاح میں تو کل 4 ہی ہوتے ہیں، ایک تو یہ دولہا جو پھنس گیا آج، ایک وہ دلہن جو بیچاری پھنس گئی، اسے بھی نہیں اٹھ کے جانا کہیں اور یہ بھی نہیں اٹھ سکتا، اور 2-3 مولوی ہم ہیں، ایک حدیث کتاب والا یہ کہاں جائے؟ اب ہم کو بھی لفافہ چاہیے ہے، تو اب نکاح 2 مولوی پڑھیں گے ہے یا نہیں ہے؟ تو نہ تو یہ 2 مولوی بھاگ سکتے اور نہ یہ دولہا بھاگ سکتا، نہ لڑکے لڑکی کا ماں باپ بھاگ سکتے، تو یہ ہوتے ہیں کل حدیث کتاب میں اور نکاح۔ ایمانداری سے بتائیے ہے یا نہیں ہے؟ یہی تو ہوتے ہیں، باقی تو پوری پبلک اپنے کام پہ لگی ہوئی ہے، سمجھ رہے ہیں؟ مگر ایک مسئلہ شرعی میں آپ کو بتا دوں جو بغیر نہیں بتا سکا، یاد رکھیے گا یہ بات، شادیوں میں یہ جوانوں کا ویڈیو بنانا اور خصوصاً اس جگہ جہاں مس گیدرنگ ہو، جہاں مرد عورت میں، دیکھیں یاد رکھیے ہماری بیویاں سچ ڈھک کے جاتی ہیں، ہماری ماں بہنیں سچ ڈھک کے جاتی ہیں، شادی میں سجنا چاہیے میں نہیں کہتا، لیکن کم سے کم ان بہنوں کے محافظ تو بنو، ایسا انتظام تو کرو کہ اگر وہ سج کے جائیں تو تم دیکھو نہ محرم نہ دیکھے۔ خدا کی قسم عورت کا سجنا عبادت ہے، میں مسئلہ شریف ہو سکتا ہے مجھے کوئی جوان لڑکا ٹوک بھی دے، لیکن جو مسئلہ ہے وہ مسئلہ ہے عورت کا سجنا، عورت کا سنورنا، عورت کا خوشبو لگانا، عورت کا خوبصورت دکھنا یہ مستحب ہے، مگر اپنے شوہر کے لیے۔ جب عورت اپنے شوہر کے لیے سجتی ہے تو رحمت خدا نازل ہوتی ہے، جب عورت نامحرم کے لیے سجتی ہے تو لعنت خدا نازل ہوتی ہے۔
میرج ہال ایسا بنا لیجیے جس میں لیڈی، اچھا جب آپ 6-7 کروڑ لگ رہا ہے، 6-7 لاکھ لگ رہا ہے، تو 50,000 کا بنوا دو نا الگ ان کے لیے، تاکہ وہ اسی جگہ رہے، بس ادھر نہ آنے پائیں۔ مسئلہ شرعی جو میں نے بولوں میں موجود ہے، ان سے پوچھ لیجیے گا۔ آپ نے ویڈیو بنائی، ایک خاتون بیچاری، اس کی تصویر اس میں آ گئی، آپ نے یہ ویڈیو یوٹیوب پہ ڈال دی۔ اس عورت کی جو بے پردگی ہوئی، جتنے شیئر کرنے والے ہیں وہ گنہگار، جس نے بنائی ہے وہ گنہگار۔ جب تک یہ ویڈیو نامحرم دیکھتے رہیں گے، موبائل چلانے والے کی قبر میں عذاب۔ آج کل ہمارے جوان کو، ارے یار کچھ تو عقل لو مجلسوں سے، کچھ تو سیکھو، تمہیں یہی نہیں پتا کون سی چیز ڈالنی ہے کون سی چیز نہیں ڈالنی ہے۔ مجلس کا بھی تم وہ حصہ نہیں ڈالتے کہ جو بڑا کام کا ہو، مجلس کا بھی وہ ڈالتے جس میں دال زیادہ ہو۔ کہنے لگے اٹھ گئی جی مجلس، اور یہ بڑی اٹھی، آپ کو گھٹنوں کے بل کھڑے ہو گئے۔ تو میں نے حیدرآباد میں کہا بھائی شروع میں ہی کھڑے ہو جاؤ، تم کھڑے ہو کے ہی سن لو۔ تو ایک تو مجلس کا جوانوں، میری کا داد نہیں، آپ داد دیجیے، مگر معیار داد نہیں ہے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، جو بھی نکلتی ہے وہ آپ کو ثواب ہے، کوئی مطلب حوصلہ افزائی ہوتی ہے تکلیف کی، لیکن اسی کو مال مجلس سمجھ لینا کہ بس یہی ہے، یہ نہیں ہے خدا کی قسم۔ کوئی مثلا مجلس ہو رہی ہے عورتوں کی، ایک میری ماں بہن نے ویڈیو بنائی مجلس کی، دائرے میں وائرل کر دی۔ ایک عورت بیچاری مجلس میں بیٹھی تھی، عورتوں کی مجلس تھی، اس کے سر پہ دوپٹہ نہیں تھا، اسی ویڈیو کو ڈال دیا یوٹیوب پہ۔ اب یہ بتائیے یہ ثواب ہو، اور بڑے خوش ہو رہے ہیں ذاتی کی داد لے کے، اور ذاتاری کو بڑی ترقی ہو رہی ہے۔ یہ ترقی ہے؟ وہ مرد جو اپنی عورت کو اسکوٹی پہ بٹھا کے سجا دھجا کے شادی میں لے جا رہا ہے اور پردہ نہ کروا سکے، تو خدا کی قسم یہ حقیقی مرد نہیں ہے۔ اس لیے کہ جس کی بیوی پہ بھی نہ چلتی ہو، اور میری گھر میں لے جائیے سجا دھجا کے مگر پردے کے ساتھ۔ اچھا اسلام نے انصاف کیا یا نہیں کیا؟ اسلام کہتا ہے عورت سجے اپنے مرد کے لیے، اور مرد چاہتا ہے میری عورت خوبصورت دکھے سب کے لیے۔ الٹا نہیں ہے یہ، پھر اسے مرد کہیں۔ اسلام کہتا ہے یہ صرف آپ کے لیے ہے۔ خدا کی قسم، جب یہ ساری عورتیں مجلس میں پردہ کر کے آتی ہیں تو روح یزید پہ لعنت ہوتی ہے، روح زینب پہ سلام ہوتا۔ کوئی اب اپنے امام بارے اتنے اچھے بنا لو کہ آپ کو خدا کی قسم نہ کرو، ان امام باڑوں کو چندوں کی ضرورت نہیں رہے گی۔ اگر ہر جوان اپنی شادی میں 50,000 میں سجا دے امام باڑا، ٹیوب لائٹ لگا کے لگائے، پنکھے لگائے، اور پھر وہ امام باڑے کو ہی دے دے، تو 2 شادیوں میں تو لائٹ کا اور پنکھوں کا اور کولر کی کمی نہ رہے گی۔ 2-3 شادی والے اسے اچھا سا بنوا دیں، مردوں کے لیے الگ اور تو ایک اوپر ایک نیچے، اور زری پہ جا کے دولہا دلہن کو کہیں نکاح ہوتے ہی سلام کر جا کے، ارے بھائی میں نے بغیر کہا تھا تمہارے دادا کا نکاح امام باڑے میں ہوا، پردادا کا نکاح امام باڑے میں ہوا، تمہارے جو بزرگ تھے اسی لیے ان کی نسلیں بھی آباد ہوئی۔ اب اس سے بڑا جملہ میرے پاس نہیں ہے، نہ جس جگہ شادیاں کرو گے تو اولاد نہ ہوگی، پاک جگہ شادیاں کرو گے۔ اور زہرا کے گھر سے پاک گھر بتائیے کون سا؟ مجھے بتائیے ایمانداری سے، حکمرانے والوں تم بتاؤ تمہارا گھر پاک ہے یا امام باڑا؟
امام باڑہ میری جہاز پاک ہے یا امام باڑہ؟ اسے دلہن بنا سکتے تھے یا نہیں بنا سکتے تھے آپ امام باڑے کو؟ بنا سکتے تھے۔ تو اگر کچھ بھی نہ ہو دو چیزوں پہ زیادہ زور دو، شادی کا خرچہ تھوڑا کم کر دو، تعلیم پہ زیادہ سے زیادہ خرچ کرو، تاکہ جو پیسہ تعلیم میں لگے تو تمہاری نسل سے جہالت کا خاتمہ ہو اور اچھے اچھے جوان پیدا ہو، اور پھر یہ اچھے اچھے جوان جب علم اٹھا کے چلیں گے تو دنیا کہے گی علم اٹھانا جاہلوں کا کام نہیں ہے، پڑھے لکھے لوگوں کا کام۔ صلوات بھیجے محمد اور آل محمد۔ بس ایک اچھی صلوات اور پڑھ دیں محمد و آل محمد ایک دوسرے اور بتا دوں، وہ ایک تو شادیوں کا نظام ٹھیک کریے، پردے کا انتظام ضرور کریے، کسی کی ویڈیو نہ بنانے دیجیے آپ، کسی خاتون کی آپ سے بے حرمتی نہ ہونے پائے۔ اس کے بعد وہ لڑکا مسئلہ سن لے، ارے ایک بات آ گئی بھائی، میرا پڑھنے کا ارادہ تو نہیں تھا لیکن مولا چاہتے ہیں کہ میں پڑھوں تو آپ سنیے پھر، کیونکہ زہرا کی ماں کی بات ہے، آ گئی تو کہتا ہوں۔ دنیا میں آپ نے دیکھا جب نکاح ہوتا ہے تو شروعات کہاں سے ہوتی ہے؟ کون شروع کرتا ہے؟ وہاں جناب حوا آئی پاس یا جناب آدم تھے؟ جناب آدم۔ اسی طرح آپ لگائیے پوری دنیا میں جب بھی شادی ہوتی ہے تو لڑکی والا پہلے شروع کرتا ہے یا لڑکے والا؟ اور یہ بھی سنت ہے، باپ کو فرعون نہیں بننا چاہیے، اپنی بیٹی سے ضرور رضا لینی چاہیے شادی کی۔ واقعی اپنی بیٹی سے پوچھو، بھائی اسلام اوپن مذہب ہے، اور قبلہ آپ تو انہیں برباد کرو گے بھی، ارے ہماری بیٹی ہم چاہے جا کریں، بیٹی ہے گائے نہیں ہے، بیٹی ہے آپ کی۔ رسول نے بھی جب علی آئے تو زہرا سے پوچھا، بیٹی علی کا رشتہ آیا ہے؟ شرم کے مارے خاموش ہو گئی۔ نبی نے کہا اللہم صلی علی محمد، سکوت اقرار ہے۔ وہ زہرا سے اجازت دی، اور وہ جو باپ فرعون بن جاتا خاندانی ناک کٹ جائے گی، ہم نہیں پوچھیں گے بیٹی سے۔ اور اچھا یہ بتائیے پھر مولوی کو بھیجا وہاں سے اجازت لینے کے لیے؟ بھائی مطلب سمجھے، یوں کہ ہم کو اجازت نہیں لے گا اپنی لڑکی سے، اور جب نکاح ہونے لگا مولانا اجازت لے لو اور تمہیں دے دو، جب ہاتھ سے لا کے دکھا دیا۔ ورنہ ایسے قصے ہوئے ہیں، ایسے قصے ہوئے ہیں، اور اگر وہ نکاحی سے کہہ دے میں تو نہیں کرتی۔ ابھی ایک مقدمہ چلا تھا عدالت میں، تو اس نے یوں کہا کہ مولوی کو بلایا گیا، کہا کہ جناب میں اس لڑکی سے اجازت لینے گیا تھا، اس نے اجازت دی تھی؟ لڑکی کہتی ہے بالکل بھی نہیں دی تھی، جھوٹ بول رہے ہیں آپ۔ کہنے لگے اچھا یہ بتائیے کیسے اجازت دی تھی؟ کہا ہوں، کہا تھا اب جو ہے اجازت ہے نکاح پڑھ دوں، تو تم نے کہا تھا ہوں۔ کہنے لگے مولانا یہی تو مجھے آپ کے کان کمزور لگے، میں نے کہا تھا ہوں نہیں کہا تھا، میں نے کہا تھا ہوں۔ یہ ہو رہا ہے اسلام سے دور ہونے کا نتیجہ، ورنہ بیٹی سے پہلے بتاتے زندگی آپ کو نہیں گزارنی ہے، نہ لڑکے کی شادی زبردستی کریے نہ لڑکی کی شادی زبردستی کریے۔ خدا کی قسم وہاں بھی وہ لڑکی کا وکیل شروع کرتا ہے، لڑکے کا وکیل جواب دیتا ہے۔ اچھا رشتہ پہلے کون ڈالتا ہے؟ لڑکے والا یا لڑکی والا؟ لڑکے والا۔ مگر ایک ہی شادی ہے جہاں بالکل ایسا ہوا ہے، ہونا تو چاہیے تھا مرد، بھائی جب رشتہ مرد ڈالتا ہے تو نکاح بھی لڑکے کا وکیل پہلے پڑھتا۔ یہ لڑکی سے شروعات کیوں؟ تاریخ میں بس ایسا ایک ہی جگہ ہوا کہ جب خدیجہ نے اپنا رشتہ بھجوایا رسول سے۔ اب میں توجہ چاہتا ہوں جہاں جہاں بیٹھے ہوئے
کسی نے کہا خدیجہ دنیا کا قانون توڑ رہی ہو، رسول کو رشتہ ڈلوانے دو، تم نے رشتہ جو بھیجا، کہا نہیں، اگر رسول رشتہ ڈالیں گے دنیا کہے گی دولت کی وجہ سے ڈالا۔ مجھے نہیں پتا کس کا ہاتھ زمین پہ رہ گیا اور کس کا بلند ہے۔ کیا اگر رسول رشتہ ڈالیں گے مسلمان کہہ دے گا دولت کے لالچ میں ڈالا ہے، ہمارا سوچا ہو تو ایسی عزت رسول کا اتنا خیال، رشتہ ڈال کے بتایا رسول کو میری دولت کی ضرورت نہیں ہے، میری دولت کو رسول۔ علی مولا علی مولا علی پلک بولا علی مولا علی مولا ٹوٹ کر بولا علی مولا علی مولا ٹوٹ کر بولا علی مولا بس یہی میں بات کو ختم کر رہا ہوں۔ کیا میرے رسول کی مجھے عزت کا خیال ہے؟ اللہ نے کہا خدیجہ میں تیری عزت اب جملہ بالکل آرام سے کہتا ہوں، چیخنا آپ کو ہے، اے خدیجہ تیری عزت اس طرح رکھوں گا کیونکہ تو نے رشتہ بھجوایا ہے نا، اب روئے زمین پر جب بھی نکاح ہوگا تو لڑکی کا وکیل شروعات کرے گا، لڑکے کا وکیل جواب دے گا، پھر میں جہاں سے میں نے آیت اور حدیث شروع کی ہے وہاں پہ بس بات کو مجلس کا ایک انداز یہ بھی ہوتا ہے کہ جو ترجمہ پہلے کرنا وہ آخر میں کر کے میں بات کو تمام کرتا ہوں۔ لا تنسینی فی صلاۃ اللہ، میری بہن مجھے نماز شب میں نہ بھولنا، بس ایک جملہ سن کے نماز کی اہمیت اور شادی اور بات تمام ہو رہی ہے۔ لا تنسینی مجھے نماز شب میں نہ بھولنا، بہت بڑا مجمع ہے میرے سامنے ماشاءاللہ، یہ پیغام جائے اس کی کلپ بنا کے ڈالنا۔ یہ نہیں کہا مجھے صبح میں نہ بھولنا، یہ نہیں کہا مجھے مغرب میں نہ بھولنا، یہ نہیں کہا مجھے ظہر میں نہ بھولنا، یہ نہیں کہا مجھے عصر میں نہ بھولنا۔ علماء سے بڑی تعریف چاہتا ہوں، ہے کسی روایت میں مجھے نماز صبح میں نہ بھولنا، کیا سنا آپ نے؟ لا تنسینی فی صلاۃ اللیل، مجھے نماز شب میں نہ بھولنا۔ مولا کربلا کے بعد واجبی پڑھنا بڑا مشکل ہے، ارے یہی تو فضائل ہے بیوی کے بعد، کیا بھائی واجب پڑھنا ہی مشکل ہے؟ شادی میں اکثر نماز نہیں ہوتی، جنازہ ہو جاتا ہے نماز نہیں ہوتی، زیادہ خوش ہو تو نماز نہیں ہوتی، زیادہ مصیبت میں ہو تو نماز نہیں ہوتی۔ آپ ذمہ داری سونپ رہے ہیں، مغرب میں کہہ دیتے، عشاء میں کہہ دیتے، صبح میں کہہ دیتے، نماز شب میں کیوں کہا؟ کہا نہیں، میرا یہ اعلان یزیدیت کو چیلنج ہے، اور یزید جب تو میری زینب کو مستحب سے نہ روک سکے واجب سے کیا روکے؟ اور بس نماز کی اہمیت کے لیے ایک ہی جملہ کہنا چاہتا ہوں، مستحب ہے، جوان کے لیے مستحب ہے، سن لو، کنوارے لڑکوں سن لو، جو کنوارے ہیں، مستحب ہے شادی کی پہلی رات اپنی بیوی کے آنچل پر نماز پڑھیے 2 رکعت، مگر یہ وہی تو پڑھے گا جسے یاد ہو، یہ اس سے بڑا معاملہ ہمارا، اور جس کے الحمد بھی نہ یاد ہو، ہے تو ڈاکٹر، ہے انجینئر، تنخواہ 1 لاکھ ہے، مگر الحمد یاد نہیں ہے بیچارے کے، اب یہ کیا کرے گا وہاں؟ تو اس لیے ضرورت ہے نماز کم سے کم سیکھیے۔ تو اب مستحب ہے کہ آپ نماز، مگر اس سے پہلے ایک اور مستحب ہے، یہ ان ماؤں کو سمجھا رہا ہوں جو ساس بنتی ہیں اور وہ جو نندے بنتی ہیں، ان کے لیے بھائی بڑی گہرائی ہے، خدا کی قسم میں تو حیران ہوں، اسلام نے کوئی چیز نہیں چھوڑی آپ کے لیے۔ اے علی، جب تمہاری زوجہ تمہارے گھر جائے تو علی اس کے پیر سے موزہ اتارنا، موزہ اتار کے اس کا پیر دھونا، اور اس کا پیر دھو کے وہ پانی
جو ہاں بھائی یہی بتانا چاہتا ہوں غلط ہو رہا ہے. صلوات پڑھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. سنی ہمارے یہاں یہ رسم ہے یا نہیں کہ دولہا پیر دھوتا ہے؟ یہاں ہے یا نہیں ہے؟ ویسے یہ رسم نہیں ہے، اسلامی حکم ہے. ہاں ہونا تمہیں پڑے گا بھائی، یہ جس کی نہیں ہے تو پیر اسے یہاں سمجھے میں کیوں دھوؤں گا؟ نہیں، اسلام کا حکم ہے عورت کا پیر دھوئیے. اور وہ جو دروازہ ہے نا آپ کے گھر کا، ایک تو وہ دروازہ، ایک مین گیٹ. میں نے جو روایت پڑھی ہے مجھے چاروں طرف کا نہیں ملا، لیکن ہمارے معاشرے میں چاروں طرف ہی رائج ہے کہ چاروں کونوں میں ڈالے. خیر وہ بھی ہوگا کہیں، میں اس کا انکار نہیں کرتا، مگر جو پڑھایا ہم سے وہ بتا رہا ہوں. تو کہتے ہیں علی سے کہا علی اپنے دروازے سے لے کے اپنا جو مین گیٹ ہے وہاں تک اس پانی کو ڈال دے. کیوں ڈالتے ہیں؟ کبھی آپ نے سوچا اتنی باریکی کیوں ہے؟ اب سنیے، کتنی بہو ایسی ہیں کہ جن پہ نحوست کا الزام لگا کے نہ جانے کتنی نندوں نے گھر اجارے، نہ جانے کتنی ساس سے گھر اجارے، اور لڑکے کے دلوں میں نفرت ڈال دی. اور لڑکی کے آتے ہی اگر کوئی مصیبت آ گئی تو بیچاری لڑکی کو کہہ دیا گیا جب سے اس کا پیرا آیا، جب سے اس کا پیرا آیا یہ تو منحوس ہے، یہ تو منحوس ہے. علی کو وصیت کر کے رسول اللہ نے پیر کھلوا کے پانی ڈلوا کے بتایا ہر ساس کو، ہر نند کو یہ نحوست بن کے نہیں آئی ہے، برکت بن گیا. یہ عورت نحوست بن کے نہیں. رسول فرماتے ہیں 70 طریقے کی بلائیں دور ہوتی ہیں اس عمل سے. کیوں؟ اس لیے کہ اسلام کو گھر جوڑنا ہے. اسلام کو بتانا ہے کیا کیا کہے گی ساس. اے بہو اور ساسو مجلس سننے آئی ہو، ساس بنو تو ایسی بنو جیسی فاطمہ بنت اسد تھی، اور بہو بنو تو ایسی بنو جیسے فاطمہ. ہمارے پاس ایسا گھر. اور باپ بنو تو کیسے وہ بھی سنیے. علی نماز پڑھنا، صبح کا وقت آیا، میرے مولا گئے، میرے مولا سے پہلے رسول پہنچے. علی کیف وجدت اہلک، بتاؤ تم نے اپنے اہل کو کیسا پایا، یعنی اپنی بیوی کو تم نے کیسا پایا. ایمانداری سے بتائیے کسی سسروں میں اتنا دم ہے جو پوچھ سکے اپنے داماد سے کیسا پایا؟ تجھے کا پتا داماد کا جواب تو ہم کھٹے کر دے گا. جی کیسا پاتا اپنی بلا میرے سر ڈال دی. کیسا پاتا میں؟ اب جملہ ایک ہی ہے، داد آپ نے بہت دی ہے مجلس میں، اپنی طاقت آپ سمیٹ لیجیے، میں بھی پوری طاقت سے جملہ کہتا ہوں. علی کیسا پایا یہ کوئی باپ نہیں پوچھ سکتا، یہ وہی پوچھ سکتا ہے جسے بیٹی کی تربیت پہ بھروسہ ہو. اور اب جملہ سنیے، اس مجلس کو اہم سمجھیے، مجلس کا آخری جملہ، اس کے بعد مسائل. میرے مولا نے جواب جو دیا نا خدا کی قسم. اب علماء سے گزارش ہے ذرا اس لفظ کی گہرائی پہ، نعم العونو علی عبادت اللہ کا لفظ نہیں ہے. سنیے توجہ چاہتا ہوں کیا کہا علی نے، جب جواب بتائیے. اللہ کی عبادت میں مددگار پایا. غلط، یہ نہیں ہے. علی نے لفظ استعمال کیا نعم العون علی اطاعت اللہ، اللہ کی اطاعت میں عبادت محدود ہے. ارے میں نے تو بڑی آپ کے اوپر بھروسہ کر کے کہا تھا کیا عبادت صرف نماز روزے کا نام ہے، اطاعت کا مطلب پورا دین ہے. مجھے بھی آپ سے امید تھی کہ آپ اس جملے پہ بھی علماء کرام سے خصوصاً اگر عبادت کہتے تو حاجی نماز میں مددگار ہے، روزے میں مددگار ہے، حج میں مددگار ہے، اطاعت خدا کہہ کے بتایا، خیبر میں مددگار ہے، اللہ میں مددگار ہے،
اللہ کی اطاعت میں مددگار پایا. اس کے بعد اندر پہنچے. اس کے بعد کہا کیفا وجدتی اہلکی, تو نے اپنے اہل کو کیسا پایا؟ بیٹی تو نے کیسا پایا؟ کہا خیر زوج, دنیا میں ایسا شوہر نہیں ہے. بات پوری ہو رہی ہے, میری بات پوری ہو رہی ہے. اس کے بعد رب مسائل نعم العون والا عباد اللہ, اللہ کی اطاعت میں مددگار پایا اور حکم الہی میں مددگار پایا. اگر زوجہ بننا ہے اچھی زوجہ تو شوہر کو دین سے نہ روکنا, اس کی مددگار بننا. یا رسول اللہ, پہلے ایک مصلی بچتا تھا, اب دو مصلی بھی تھے. ادھر زہرا کا مصلی, ادھر میرا مصلی. زہرا کبھی مجھے دیکھتی ہے مصلی پر, میں زہرا کو دیکھتا ہوں مصلی پر. اب ابھی وہ یاد رکھیے, جو اولاد دو مصلیوں کے بیچ پیدا ہو, کوئی وقت کا حسن بنتا ہے, کوئی وقت کا حسین. ابھی مجلس نہیں ہوئی, مجلس اب ہوگی. جو اولاد دو مصلیوں کے بیچ پیدا ہو, کوئی وقت کا حسن ہوتا ہے, کوئی وقت کا حسین ہوتا ہے. اور جو اولاد شراب کے جام کے بیچ پیدا ہو, کوئی وقت کا معاویہ ہو, کوئی وقت کا یزید ہو. ماشاء اللہ, اللہ آباد و شاد رکھے آپ کو. آپ نے مجلس سنی اور آخری مجلس ہے, تو میرا دل چاہتا ہے کہ میں اس علمدار کا تذکرہ کروں کہ جو 18 ساتھی بیویوں کی 18. میں آپ کو بالکل الگ ہٹ کے شام غریبہ سنانا چاہتا ہوں, تاکہ جب یہاں سے جائیں میری ماں بہنیں اور آپ, تو کسی کا دامن مراد خالی نہ جائے اور آنسو ہر ایک کے نصیب میں ہوں. ہولی سے مختار نے پوچھا اور شمر سے, بتا تم نے کربلا میں کون سا ظلم کیا؟ یہ ہولی کے لیے یا شمر کے لیے؟ بتاؤ تم نے کربلا میں کون سا ظلم کیا؟ تو اس نے کہا کہ مختار برداشت نہ کر سکے. کبھی بتا تو صحیح کیا کیا؟ کہتا ہے میں نے کربلا میں 3 ظلم ایسے کیے, اور جن تینوں پہ ظلم کیے انہوں نے حسین کو نہیں پکارا. وہ بولیے گا, وہ پوچھا نہیں پڑے گا. انہوں نے حسین کو نہیں پکارا, اکبر کو نہیں پکارا, قاسم کو نہیں پکارا. جن تینوں پہ میں نے ظلم کیا, انہوں نے کسی نے کہا کہ چچا عباس, کسی نے کہا بھائی عباس. اس نے کہا مثلا تو نے کربلا میں کیا ظلم کیا؟ کہا جب خیموں میں آگ لگ گئی, آل محمد کا سارا اسباب لوٹ لیا گیا, میں نے سوچا میں ہی پیچھے کیوں رہوں, تو ایک مرتبہ میں بھی گیا. جب میں گیا تو آل محمد کا سب کچھ لوٹ چکا تھا, آل محمد سے کچھ بھی باقی نہ تھا. خیموں میں آگ لگ رہی تھی, بیویاں ادھر ادھر جا رہی تھی. میں نے دیکھا ایک 4 برس کی بچی ہے جس کے کانوں میں ننھے ننھے گوشت وارے ہیں,
میں نے سوچا کہ مجھے کچھ نہیں ملا تو مجھے یہ سامان ملنا چاہیے. شمر کہتا ہے میں ایک قدم آگے بڑھا, سکینہ ایک قدم پیچھے ہٹی. میں پھر ایک قدم آگے بڑھا, سکینہ ایک قدم پیچھے ہٹی. ایک مرتبہ سکینہ نے کہا تجھے کیا چاہیے؟ کہا مجھے تیرے کانوں کے گوشوارے چاہیے. کہا سخی کی بیٹی ہوں دے دوں گی, زبردستی نہ اتارنا. سکینہ اپنے ننھے ننھے کانوں سے وہ گوشوارے نکال رہی تھی, پیچھے ہٹتی جاتی تھی, ہاتھ کانپ رہے تھے. جب ننھے ننھے ہاتھوں سے گوشوارے نہ نکلے, سمری اخولی کہتا ہے میں نے اپنا ہاتھ بڑھایا, سکینہ کے کانوں کو چیرا. ارے گوشواروں کے ساتھ ننھے ننھے کان بن گئے. برا کانوں کیا چچا کا اس بچی نے بھی پکارا تو کافر کا سب کی چادریں چھن چکی تھی, بس ایک چادر باقی تھی اور وہ علی کی بیٹی زینب کی چادر تھی. زینب کے چہرے پر روز ہونا تھا, کوئی ظالم ہاتھ نہیں ڈالتا تھا, لیکن میں خیمے میں گیا. ایک مرتبہ میں نے زینب کی چادر پہ ہاتھ ڈالا, زینب نے چادر کو اپنی طرف کھینچا, میں نے چادر کو اپنی طرف کھینچا. جب علی کی بیٹی سے میں چادر نہ کھینچ سکا تو میں نے نیزہ اٹھایا, زینب کے سر پہ مارا, چادر لبی مراد کا روکیا. ارے ارے میرے عباس, ارے میرے غازی, اس نے بھی عباس کو بلایا. سید سجاد بستر پہ لیٹے تھے, میں نے بستر کو جلایا, بستر کو کھینچا, انہوں نے بھی چچا اور مجھے آگے بچا لو. یہی وجہ ہے کہ زینب خیمے چل گئے, چلے خیموں کی خاک پہ بیٹھی ہے, ادھر سے کوئی شخص آ رہا ہے گھوڑا سوار, آگے بڑھتا چلا گیا. علی کی بیٹی نے خاک سے بالوں کا پردہ کیا, بالوں سے چہرے کا پردہ کیا, گھوڑے سوار قریب آ گیا. یہ نہ سمجھنا میرا قرآن دوبارہ آ گیا. علی کی بیٹی گھوڑے سوار آگے بڑھا, زینب نے لجاوے ہاتھ کو پکڑ لیا. ارے علی تو میں حسین کی بہن, ارے میں عباس کی بہن, میں علی کی بیٹی. ایک مرتبہ ان گھوڑے سوار نے کہا بیٹی تو چلی جا, ارے تیرا بابا آ گیا. بیٹی تیرا بابا آ گیا. زینب نے کہا باپ کے قدموں میں لپٹ پڑے, اب آئے ہو بابا. ارے جب لٹ گیا پردیس میں اماں کا بڑا گھر, اب آئے ہو بابا. اے بابا, بابا اگر آنا ہی تھا اس وقت کہاں تھے خالد کی رضا پہ. ارے جب رات پہ دم توڑ رہا تھا. اے بیٹی میں تو صبح سے یہی ہوں, سارے منظر میں نے دیکھے. بابا یہاں کیا کر رہے تھے؟ اے بیٹی جب شہید گھوڑے پہ ڈگمگاتا تھا تو میں اپنی گود پھیلا دیتا تھا, شہید کو نیچے اتار لیتا تھا. بابا سب سے زیادہ پریشانی کہاں ہوئی؟ کہا زینب سب کو تو اتار لیا, مگر جب تیرا گھوڑے سے گرا ہاتھ نہ تھے میرا. ماتم میں بول رہا ہے